میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دیگر دینی یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، آج بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کے اگلے سلسلے اور اگلے رکوع اور اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ انفال کے 9ویں رکوع کی تفسیر اور 10ویں سپارے کے 5ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ 10واں سپارہ ہے، سورہ انفال ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 65۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 1000 يغلبوا 2000 بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف فرما دی ہے اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو۔ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے وعدہ بھی ہے اور بشارت بھی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت اگر اللہ کے دین پر استقامت رکھتے ہوئے کفار سے نبرد آزما ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے جو بالکل واضح ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے مسلمانوں کے ہاں معاملہ کوانٹٹی کا نہیں، یعنی تعداد کا نہیں ہے، کوالٹی کا ہے۔ مسلمان کم ہو کر بھی اپنے دشمن پر غالب ہیں۔ افرادی قوت، عددی اعتبار سے فوقیت، افراد کا زیادہ ہونا، مسلمانوں کے ہاں قرآن کی روح سے اس کی اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک مسلمان اپنے رب پر یقین کامل اور توکل کے ساتھ دشمن کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر نہ لڑیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 افراد کے ساتھ ہزاروں پر بھاری تھے، اور دوسری طرف 313 اپنے سے کئی گنا زیادہ پر بھاری رہے۔ اور صحابہ اکرام کے آپسی گفتگو اور جنگوں کے معاملات کے اندر باہمی مشاورت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اس بات کو اکثر فرماتے کہ ہم عددی بنا پر دشمن کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہے، ہم اللہ کی آس پر، اللہ پر توکل کرتے ہوئے دشمن کے ساتھ لڑنے جا رہے ہیں۔
تو مسلمان نے کبھی ان چیزوں کو اپنا مقصود نہیں بنایا۔ ہاں عددی تعداد اچھی ضرور ہے، لیکن عددی تعداد ہی فتح کی کنجی ہے یا فتح کا سبب ہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ کیا اقبال نے خوب فرمایا تھا کہ مومن نو تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ کافر کا بھروسہ تو عددی تعداد پر بھی ہے، ہتھیاروں پر بھی ہے۔ مسلمان کے لیے یہ چیزیں وسیلہ تو ہو سکتی ہیں، ایک ذریعہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی طور پر توکل علی اللہ معاملہ ہے۔ یہ اسباب ضرور ہیں، لیکن مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایک فرد اپنے سے کئی گنا پر بھاری ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کو جہاد کی ترغیب دیجیے، اور جہاد کرنا مسلمانوں کی بقا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وہ اقوام عالم جو اسلام کے خلاف عملی اقدامات کریں یا اپنی تلوار کو بلند کریں یا مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے، تو ان اقوام عالم کے بڑھتے ہوئے شر کو روکنے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے، تلوار کو نیام سے باہر نکالا جائے۔ یہ تاریخ شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں نے جہاد پر اپنا عمل جاری رکھا، اس وقت تک تو مسلمانوں کا ڈنکا بھی بجا، مسلمانوں کو رعب اور دبدبہ بھی رہا، مسلمانوں کی فتوحات میں اضافہ بھی ہوتا رہا، اسلامی سلطنتیں اپنی طاقت کے سر پر قائم رہیں، ان کو کسی سے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور آج کا معاملہ ہے کیونکہ مسلمان جنگ سے دور ہوا، جہاد سے دور ہوا، اور اپنی بقا کے لیے منت سماجت پر آ گیا، دنیا کی زندگی عزیز ہوئی، دنیاوی آسائشیں دل کو مرغوب ہو گئیں، نتیجتاً آج ہم دنیا میں رسوا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا ایک مقام پر وصف اور بیان فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ مسلمان نہ اپنی جان کی پرواہ کرے گا نہ مال کی پرواہ کرے گا۔ مزید اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کافروں کو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاملہ ایسے ہے کہ انہوں نے اپنا جان اور مال اللہ کی راہ میں سپرد کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد کی ترغیب پر 2-3 احادیث میں عرض کر آگے ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پر گفتگو ذرا طویل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اختصار سے گفتگو کو سمیٹ کر اگلی آیت کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہتر زندگی اس کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہوئے، جو اس کی لگام ہے اس کو پکڑے ہوئے چلے، جب کوئی خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو یہ اڑ کر جلدی پہنچتا ہے، اور قتل و موت کو اس کی جگہوں میں خوفناک آواز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو یہ پہنچتا ہے، قتل اور موت کو اس کی جگہوں میں تلاش کرتا ہے، یا اس کی زندگی بہتر ہے جو چند بکریاں لے کر پہاڑی پر چڑھ جائے یا کسی وادی میں رہتا ہے، وہاں نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زیادہ بہتر کون شخص ہے؟ وہ ہے جو موت کی تلاش میں اور دشمن کو مارنے کے لیے نکلتا ہے۔ آپ میں کیا اس جیسی زندگی ہو سکتی ہے جو سب سے کٹ کر صرف اللہ اللہ کر رہا ہے اور سب سے دور ہو کر اپنے آپ کو تمام معاملات سے دور رکھا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے اہم فریضہ ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے ما قان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمساکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے پہلے کچھ تمہیدی گفتگو کو سمجھ لیجئے، اور اسلام کی مبادیات اور عقائد و نظریات جو انبیاء علیہم السلام کے لیے ہمارے ہیں
ان کو جان لیجئے۔ تمام امت مسلمہ کے علماء کرام کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر طرح کے صغائر و کبائر سے محفوظ ہوتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی۔ اب یہ آیت مبارکہ کو بعض نا فہم رکھنے والے لوگ، یا آپ ان کو کہیں کہ عقل و دانش سے دور لوگ، جن کو اللہ نے عقل کا عطا فرمایا یا وہ عقل کا استعمال کم کرتے ہیں، وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب کیا گیا۔ سب سے پہلے تو گفتگو سماعت فرما لیجئے کہ بدر کے موقع پر 70 قیدی مسلمانوں کی قید میں آئے، اور ان 70 قیدیوں کے حوالے سے مسلمانوں کی آراء مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا کہ ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان 70 قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان کفار کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے۔ میں اپنے عزیزوں کو قتل کروں جو ان کفار میں بحیثیت قیدی ہمارے پاس آئے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے بھائی عقیل کو قتل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس حضرت حمزہ اپنے بھائی کو قتل کریں، عباس کو، کیونکہ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لہذا ہر شخص اپنے رشتہ دار کو قتل کرے تاکہ کفار پر ہمارا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے، اور کفار آئندہ سے ایسی شرارت کرنے سے اجتناب برتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاملے کو پسند فرمایا، یہ نہیں کہ ان کو مار دیا جائے اور ان کا قتل کر دیا جائے۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے دن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ زاری فرما رہے تھے، رو رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ دیکھ کر حیرت میں گم ہو جانا، یہ کیا معاملہ ہے، اور ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گریہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریہ فرماتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تشکیک ہوئی، بڑا معاملہ پریشانی والا بنا کہ آپ دونوں حضرات کیوں رو رہے ہیں۔ تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا، اور عذاب اس درخت کے پاس تک آ کے رک گیا تھا۔ آپ نے درخت کی طرف اشارہ کیا، گویا آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا ہے۔ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کفار کا خون بہائے بغیر ان کو چھوڑ دے۔ اب یہ جب آپ نے ساری صورتحال سن لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ اس مسئلے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو۔ نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، کہ دنیا میں جو مال و متاع ہے سب کچھ لعنتی ہے، جو کچھ اس کا حصہ ہے وہ لعنتی ہے، وہی چیز جو صرف اللہ کے لیے ہمیں قریب کرے۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو لعنت سے تشبیہ دے رہے ہیں، لعنتی کہہ رہے ہیں، تو آپ دنیاوی مال کی کیسے طلب رکھ سکتے ہیں؟ لیکن کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی اس آیت کی ابتدا ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض سے شروع ہوئی، کہ اس آیت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے ساتھ شروع ہوئی۔ اس کے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، میں ان کئی جوابات میں سے آپ کے سامنے چند اہم جوابات پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کہ آیت جب چل رہی ہو تو اس میں کسی دوسرے کے ساتھ خطاب شروع کر دیا جائے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بادشاہ مختلف قبائل کو لوگوں سے خطاب کر رہا ہو، تو اپنے خطاب میں
پہلے ایک طرف متوجہ ہو کر خطاب کرے اور اسی خطاب میں کسی دوسرے قبیلے کی طرف متوجہ ہو کر خطاب ان سے شروع کر دے۔ اب پہلا خطاب ایک قوم کے افراد سے، ایک قبیلے کے افراد سے ہے، دوسرا خطاب دوسرے قبیلے کے افراد سے ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی خطاب چل رہا ہے، لیکن خطاب کی جہتیں بدل رہی ہیں۔ میں اس کی مثال قرآن کریم سے آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کا معاملہ جب ظاہر ہوا تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا خطاب کیا؟ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اعراض کیجئے، درگزر کیجئے اس معاملے کو، اس خاتون کو معاف کر دیجئے۔ یہ خطاب حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی ہے، ابتدا میں خطاب حضرت یوسف علیہ السلام سے ہی چلا ہے، نام ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا آیا، یوسف اعرض عن ھذا۔ آگے یہی آیت، یہی ربط، یہی تسلسل چلتا جا رہا ہے۔ آگے ہی اسی آیت میں ہے یوسف اعرض عن ھذا واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ یہ جو اپنے گناہ کی معافی مانگو، یہ خطاب حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں ہے، یہ زلیخا سے ہے۔ انکی کنت من الخاطئین، بے شک تم گناہ گاروں میں سے تھی، تم گناہ گار تھی، تمہارا گناہ ہے۔ پہلے ابتدا یوسف علیہ السلام سے ہے، یوسف اعرض عن ھذا، بظاہر دیکھنے میں لگ رہا کہ پوری آیت حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہے، پوری آیت کا جو تسلسل ہے اور ایک ربط ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خطاب میں چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلا خطاب جو عزیز مصر کا ہے، یوسف اعرض عن ھذا، حضرت یوسف سے فرمایا۔ اسی آیت کے آگے واستغفری لذنبک انکی کنت من الخاطئین، یہ خطاب اب ہوا زلیخا کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہم قرآن کریم کا اسلوب دیکھتے ہیں تو خطاب اگرچہ کسی سے ہو، لیکن بعض کا جہت اور افراد بدل جاتے ہیں۔ پہلی آیت ہے ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہا لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب، ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں۔ تریدون عرض الدنیا، یہ جو خطاب ہے، تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو یا دنیاوی مال کو محبوب رکھتے ہو، مال و اسباب سے محبت رکھتے ہو، اللہ آخرت کو چاہتا ہے، تو تریدون عرض الدنیا، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے، ان نو مسلم صحابہ اکرام سے خطاب ہے جنہوں نے مال کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ ہمیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی نیت اس مال کی حصول کی کبھی تھی ہی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مال کی حصول کا الزام لگانا یا مال کو اکٹھا کرنے کا الزام لگانا، یہ انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ وہ شخصیت جو اپنے گھر کا سارا مال اسلام کے لیے لٹا دے اور اپنا سارا کاروبار اسلام کے لیے وقف کر دے، سب کچھ اسلام کے لیے چھوڑ دے، ان سے یہ بات کہنا کہ وہ دنیاوی مال کی لالچ رکھتے تھے، اگر وہ لالچ رکھنے والے ہوتے تو کفار کی بڑی بڑی جو آفرز انہیں دی جا رہی تھی اس کو قبول کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو ایک تو تفسیر اس کی یہ کی جا سکے، تریدون عرض الدنیا کا خطاب ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیاوی مال کی محبت میں یہ مشورہ دے رہے تھے۔ پہلا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، جیسا کہ اس آیت کا اسلوب میں نے آپ پر واضح کیا۔ اب آتے ہیں تفسیر البحر المحیط کی طرف۔ ابو حیان الاندلسی نے اس آیت پر ایک اور خوبصورت بات فرمائی ہے، ما کان لنبی، آپ کہتے ہیں وَهُوَ هُنَا عَلَى حذف مضاف اَيْ مَا كَانَ لِأَصْحَابِ النَّبِي، کہتے ہیں کہ یہاں پر مضاف کو حذف کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، قرآن مضاف کو حذف کرتا ہے بہت سے مقامات پر، یعنی یہ یوں نہیں ہے ما کان لنبی، یہ ہے کہ ما کان لاصحاب النبی، نبی کے صحابہ کے لیے یہ زیب نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خطاب ہے، یعنی بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے مراد اصحاب رسول ہیں، وہ افراد مراد ہیں جنہوں نے دنیاوی مال و متاع کے لیے یہ مشورہ دیا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔
یہ رائے ہے ابو حیان اندلسی کی، جن کا وصال ہوا 745 ہجری میں، اور قاضی ابو محمد عبد الحق ابن عطیہ اپنی کتاب المحرر الوجیز تفسیر کی کتاب میں ایک اچھی بات لاتے ہیں، کہتے ہیں اصل میں یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہے، اور اس پر ان کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کہ نبی کے لیے لائق نہیں کافروں کو زندہ رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ یہ آیت اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے خطاب ہے۔ ہم نے سوال کیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آگے ہے تریدون عرض الدنیا، تم جمیع افراد چاہتے ہو دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و اسباب، دنیا کی دولت۔ اگر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا تو تریدون نہ ہوتا، تریدو ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، تریدنا صیغہ جمع ہے، یہاں پر تریدو نہیں رکھا گیا۔ یہ تریدونا کا معنی یہ ہوا کہ جو پیچھے افراد جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ ما کان لاصحاب النبی، المحرر الوجیز میں یہی بات ہے۔ اچھا، اس کی تائید پھر قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم پر ہم آتے ہیں تو یہی اسلوب، یہی بات سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 4 ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 4، خطاب صحابہ سے، یہی خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، اور سو جب تمہارا مقابلہ کفار سے ہو تو ان کی گردنیں خوب مارو جب تک ان کا خون خوب بہا نہ چکو، ان کو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر تمہیں اختیار ہے، تم احسان کر کے انہیں بلا معاوضہ چھوڑ دو یا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دو، حتیٰ کہ یہ اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ تم سے ایک فریق کو دوسرے فریق کے ذریعے آزماتا ہے۔ اس آیت میں یہی حکم ہے کہ جب کفار سے مقابلہ تو خوب خون بہاؤ۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ صحابہ کرام سے ہے۔ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ المحرر الوجیز ہو ابن عطیہ کی، ابو محمد عبد الحق ابن عطیہ کی تفسیر جن کا وصال 546 ہجری ہے، یا تفسیر البحر المحیط ہو، وہ اس کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ٹھہراتے کہ یہ آیت اصل میں نو مسلم لوگوں سے خطاب ہے، اور اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں بنتا، اور اگر بنایا جائے تو صرف پہلا حصہ ہے، اور وہ بھی اتنا کہ آپ کو چاہیے کہ ان کا خون خوب بہائیں، لیکن جو آگے ہے تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم، یہ خطاب دیگر اصحاب سے ہے جن کے دل میں ایسا کوئی داعیہ تھا کہ ہمیں دنیاوی مال مل جائے جس سے ہمارے اسباب مستحکم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا اس کے بدلے تمہیں عذاب پکڑ لیتا۔ یا کتاب من اللہ سابقن، سابقا اس سے مراد کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے سے لکھ رکھا ہے؟ اس سے پہلے مراد یہ ہے کہ ایک حکم تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنائم کو جائز قرار دیا گیا، تو گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے جو تمہیں غنیمتیں لینے کی اجازت دے دی ہے، اگر وہ اجازت نہ ہوتی تو تم پر عذاب آ جاتا۔ یا ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ فرمایا وہ یہ کہ اصحاب بدر پر اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم اپنی سیرت کے دروس کے اندر بڑی واضح بیان کر چکے کہ حاتب بن بلتہ نے جب خط بھیجنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو جب پکڑوا لیا یا پکڑ لیا تو آپ نے حضرت عمر کو منع فرمایا کہ حاتب بن بلتہ کو کچھ نہ کہا جائے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اصحاب بدر کو تم سے اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اوپر کی آیت میں نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو فدیے لیے تھے ان سے ہاتھ روک لیے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی
کہ تمہارے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، جبکہ مجھ سے پہلے کسی قوم کے لیے، کسی نبی کے لیے، ان کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار نہیں دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ قرآن مجید کی وہ تفسیر سب سے بہتر ہے، احسن ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے، صحابہ اکرام کا ادب ملحوظ خاطر رکھا جائے، اور عتاب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونے کی دلیل ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ جب خیر کا معاملہ فرماتا ہے تو اس شخص کو اس معاملے سے روک دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت یا مشیت کے خلاف ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو عتاب فرما دیتے ہیں یا کسی کام سے روکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند اور اتنا عرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں اس معاملے سے روک رہے ہیں تاکہ اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کیا جائے۔ اسے آپ دلیل نہیں بنا سکتے، خوش ہو جائیں، یہ دیکھیں جی صحابہ کو ڈانٹا گیا ہے، فلاں کیا گیا ہے، وہ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اسی کی اصلاح فرماتا ہے، اسی کو روکتا ہے۔ وہ بات جو اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے خلاف ہو اس بات سے اس شخص کو روک دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں، یہ ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی ہے، دو اس میں سے اہم پہلو کہ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ایک طرف محدثین و مفسرین کا یہ مذہب ہے، دوسری طرف یہ کہ اس آیت کا ابتدائی حصہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اگلا حصہ تریدون کیونکہ جمع کا صیغہ ہے تو یہ صحابہ اکرام ان لوگوں سے جو بھی نو مسلم ہوئے اور تربیت کے مراحل سے تھے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اگر کوئی غلطی ہوتی تو قرآن کریم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرماتے۔ وہ بھی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے اور تربیت کے مرحلے سے گزرتے آخر کا وہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور تمہارے لیے وہ لوگ معیار ایمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب کوئی رافضی اس بات کو پکڑے کو اچھل کود شروع کر دے اور دیکھے جی صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہ تربیت کے ادوار ہیں صحابہ کرام کے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کی تربیت کی جاتی رہی حتیٰ کہ وہ کندن کی طرح ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معیار ایمان بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا